چاہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں چاہتے ہیں اور اپنا اچھا بینک بیلنس اور بہت آرام بھری زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کیا اس دنیا میں؟ نہیں. کس لیے بھیجا؟ کیا آرام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا؟ عیاشیاں کرنے کے لیے بھیجا؟ بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کیا؟ ہمیں یہاں ہمارے اعمال نامے کو درست کرنے کے لیے بھیجا. یہ ایک ایسا ٹائم ہے آپ نمازوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اپنی نمازوں کو ایسے پکڑ لو, 5 وقت کی بھائی میں ہر حال میں نماز پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ جاب, یہ میٹنگز, یہ سب کچھ ہو جائیں گی. ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا, یہ جاب, یہ میٹنگ, یہ پیسہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور زندگی دے رکھے, آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے کے نیچے رکھے. آج میرا بہت ایک خوبصورت ٹاپک پہ ہماری بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, زندگی ہماری بہت مختصر ہے اور خواہشیں ہماری بہت زیادہ ہیں. ہمیں زندگی میں سب کچھ چاہیے, جبکہ ہمارے لیے یہ جو ہماری زندگی ہے اور یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ صرف دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ بنانے والے نے کہا, جو رب کائنات ہے, جس نے یہ دنیا بنائی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم گاڑی چاہتے ہیں, بینک بیلنس چاہتے ہیں, خوبصورت اور اچھی وائف چاہتے ہیں, کچھ تو 4 چاہتے ہیں, کچھ 4 سے بھی زیادہ چاہتے ہیں, اور کچھ ایک پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں. اور ہم اچھی اچھی جابس بھی چاہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں چاہتے ہیں اور اپنا اچھا بینک بیلنس اور بہت آرام بھری زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کیا اس دنیا میں؟ نہیں. کس لیے بھیجا؟ کیا آرام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا؟ عیاشیاں کرنے کے لیے بھیجا؟ بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کیا؟ ہمیں یہاں ہمارے اعمال نامے کو درست کرنے کے لیے بھیجا. ہمیں یہاں کس لیے بھیجا؟ نیکیاں کمانے کے لیے, برائیوں سے بچنے کے لیے, فتنوں سے بچنے کے لیے, ایک اچھا ٹائم پیریڈ اپنے ارد گرد بنانے کے لیے ہمیں بھیجا. ہم یہاں کن چیزوں پہ لگ گئے؟ گاڑیاں لینے پہ. گاڑیاں بڑی لینی ہیں, یہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ضرورت ہے آپ کی, آپ لیں, لیکن جو ضرورت ہے وہ لیں. ضرورت سے زیادہ اسراف نہ کریں. ہم اپنے بینک بیلنس, اپنے زیورات کو بڑھانے میں لگ گئے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنا یہ سب تو بڑھا رہے ہیں, جہاں ہم نے مستقل رہنے وہاں کے لیے کیا ہم نے کیا؟ ہم بینک میں تو اپنے زیورات پہ رکھ رہے ہیں, پیسے بھی رکھ رہے ہیں, ڈالرز بھی رکھ رہے ہیں, وہاں کے لیے کیا رکھے ہیں ہم نے؟ اس بینک میں بھی کچھ جمع کیا ہم نے, کچھ ایڈ کیا؟ اس بینک کی بھی کبھی آپ کو ٹینشن ہوئی ہے؟ یہاں پہ تو ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے نا اپنے کل کی. وہاں کے کل کی کیا کرنی ہے؟ وہاں کل آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے. کیا ہم وہاں خالی ہاتھ جائیں گے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دماغ دے کے بھیجا, آنکھیں دی ہیں, دیکھو, کان دی ہیں, سنو. ہمارے لیے ہمارے نبی اترے, ہمیں دین سکھایا. اس کے بعد بھی اگر ہم اسی طریقے سے رہیں تو پھر ہم کیا سیکھیں گے دنیا سے؟ پھر ہم کیا سیکھیں گے اپنی اس دین, اس قرآن کو جو ہمارے لیے یہاں بھیجا گیا, یہ کس وجہ سے بھیجا گیا؟ کیا عیاشیاں کرنے کے لیے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ اتنے عرصے کے لیے نہیں آئے جتنے عرصے کے لیے تم مال اکٹھا کر رہے. ٹھیک ہے, مال ہماری ضرورت ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ جو مال بن جائے اور زیادہ سے زیادہ کے لیے چاہت ہو جائے تو پھر وہ مال ہمارے لیے مال نہیں رہتا, وہ ہمارے لیے جہنم کی آگ بھی بن سکتے. ذرا تصور کریں کہ آج ہم جو مال اکٹھا کریں وہی کل کو ہمارے ساتھ کوئلے بن کے چپکا ہو, پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ہے جواب اس کے لیے؟ نہیں. اس ٹائم تمہارا کوئی آسرا نہیں ہوگا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خیر ہے, ہم نے کون سا مستقل رہنا, مسلمانوں کے لیے ویسے بھی جہنم کون سا مستقل ہے, اگر گئے بھی تو نکل آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہنم اتنی آسان ہے جس سے جا کے آپ نکل آئیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جی ہم نکل آئیں؟
ان کے لیے بہت اچھے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب جہنم سے ہم نکلیں گے تو ہمارے ماتھوں پہ لکھا ہوگا، نشان ہوں گے کہ ہم جہنم سے ہو کر آئے۔ اس دنیا میں اگر ہم کوئی گناہ کر دیں تو باہر نکلتے ہیں، اگر ہمارا گناہ کسی کو پتہ ہوتا ہے ہم نظریں میں لانے کے قابل ہوتے نہیں ہوتے، تو پھر وہاں کیا کریں گے ہم؟ چلے اس چیز پر بھی ہمارا ضمیر نہیں ہو رہا، آگ کے اوپر ذرا اپنا ہاتھ تو رکھیں، پھر اس کے بعد لگا لیں اندازہ۔ لہٰذا یہ سب نہ کریں، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے اس دنیا، ہمارے لیے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مستقل ٹھکانہ انشاءاللہ تعالی ہماری کمائی ہوئی جنت ہوگی اگر ہم نے کوئی نیک اعمال کیا ہو۔ اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک چل رہے، آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے اللہ کے آگے، یا پھر ان کے جو انہوں نے احکامات جاری کیے اس پہ ہم پورا نہیں اترتے، فرضوں پر ہم پورا نہیں اترتے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ایک جھٹکے میں ہم سے لے لے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سڑک پہ۔ اگر کسی کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا ہو کہ اچانک سے بلاسٹ ہوا اور اس کا سارا گھر گر گیا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پہ آ گیا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا، وہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو اس کا اندازہ لگاؤ آپ کہ دیکھو وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر ایسے اللہ ہم سے بھی ایک جھٹکے میں کوئی چیز لے لے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ دنیا سے ہم مانگیں گے، ایک دن مانگیں گے، دوسرے دن ہمیں لاتے پڑیں گے، جاؤ بھائی اپنا کرو، لیکن وہ اللہ ہے، اس سے جب مانگے ہے اس نے دیے۔ تو اسی لیے یہی دعا کریں کہ اللہ صرف اپنا ہی متاع جمع رکھے، کسی دنیا والے کا نہ رکھے، کیونکہ یہ دنیا ایک دن سے زیادہ ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اپنی ان چیزوں کو سوچو، غور و فکر کرو کہ ہم اس دنیا میں زیادہ ٹائم کے لیے نہیں آئے۔ اپنے نیک اعمال اکٹھے کرو، اپنی نیکیاں اکٹھی کرو، اپنی نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، دین کی طرف آؤ، برائی سے بچو، کیونکہ یہی ایک ٹائم ہے آپ کے پاس۔ رمضان تھا، اس کے 10 دن گزر گئے، 10 دن رہ گئے، اس کے بعد آگے آنے والے کوئی دن نہیں ہے، اس کے بعد آنے والا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہے، شیطان ہم پہ چاروں طرف سے اٹیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف آئیں، جب ٹائم ملے آؤ، نماز قضا ہو رہی ہے فوراً پہنچو، کسی کام میں بہت مصروف، اپنی نمازوں کو چھوڑو ہی نہ، یہ ایک ایسا ٹائم ہے آپ نمازوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اپنی نمازوں کو ایسے پکڑ لو، 5 وقت کی بھائی میں ہر حال میں نماز پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جاب، یہ میٹنگز، یہ سب کچھ ہو جائیں گی، ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، یہ جاب، یہ میٹنگ، یہ پیسہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور ہمارے ساتھ صرف ہمارا ایمان نامہ جائے گا جو ہم نے اکٹھا کیا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اپنے اس پیسے کو نیکی کے راستے پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دین کے اوپر خرچ کریں، کیونکہ جو چیز آپ اپنے ہاتھوں سے دے کر جاؤ گے نا وہی کمال کر جاؤ گے، باقی آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ کی دیا ہوا پیسہ ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک تو آپ کا رزق برکتوں والا ہوگا، آپ کے رزق میں سے گندگی نکل جائے گی، آپ کا رزق پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں دیا ہوا رزق، اللہ کے راستے میں دیا ہوا پیسہ، اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال آپ کے آخرت میں آپ کے سنوارنے کا باعث بن جائے گا۔ اپنے نیکیوں کو سمیٹو، اپنی نیکیوں کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ یہی ہمیں کام آنے والی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، تو کل کو ہم بھی اسی طرح ہوں گے کہ ہمیں بھی کوئی کہے گا اس ٹائم ہمارے ساتھ تھا، آج کے ٹائم نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ایک سائن ہے ہمارے لیے، یہ ہم نے مستقل یہاں نہیں رہنا، مستقل ٹھکانہ ہمارا یہاں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ ذرا غور و فکر کریں، اگر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کو سنواریں گے۔ ہمارے آخرت میں یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوں گی، جو ہم نے اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کی ہوں گی، وہی ہمارے لاسٹ میں ہمارے کام آئیں گے، اور کچھ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس بات کا خاص طور پہ دھیان رکھیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں، اپنے ٹائم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کہیں نہ کہیں بھاگ دوڑ لگائیں دین میں، کہیں نہ کہیں اپنی نمازوں کو مسجد میں جا کے ادا کریں۔ آپ کا چلنا بھی نماز کی طرف، جب تک آپ مسجد میں جا رہے ہوتے، آپ پیدل جا رہے ہوتے تو آپ نیکیاں ہی سمیٹ رہے ہوتے، تو ان چیزوں کو سمیٹو، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہے گا۔ آج کل کے ٹائم میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جوان نسل جو ہے اس دنیا سے جا رہی ہے، بوڑھے تو جگہ پہ رہ گئے، ہم جوانوں کی باری ہے، پر ہم جوانوں کو ہی اپنی آخرت سمیٹ رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاریاں کرنی ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت
ضروری ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو کریں، اپنے نیک کاموں کو اپنے ان کے کریں، کیونکہ ہمارے یہی کام آنے والے، اور کوئی کام نہیں آنے والا. نہ ہمارا پیسہ آئے گا، نہ ہمارا مال آئے گا، نہ ہمارے والدین آئیں گے، نہ ہمارے بہن بھائی آئیں گے. جو آئے گا وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا اور نیک اعمال نامہ ہوگا. تو پھر ہم نے اپنے اعمال نامہ دیکھنے ہیں اس میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کیا ہے. برائیوں کو نکالنے اور نیکیاں زیادہ سمیٹیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کے اوپر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں جنت الفردوس میں ہوں گے. میری یہی دعائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. السلام علیکم.